وقال انی اخاف اللہ۔ اور چوتھا وہ انسان جس کو اگر ایک خوبصورت حسن جمال والی عورت پیشہ ور عورت نہیں ہے، حسن جمال والی خوبصورت عورت بھلائی کی دعوت دے دیتی ہے، وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اتنی بات اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے، رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ قیامت کے دن رب کی عدالت میں یہ شخص آئے گا، اللہ ذوالجلال اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گے۔ ایک وہ وقت تھا یوسف علیہ السلام اس کو جب وہ عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس وقت اللہ ذوالجلال نے اپنے اس پیغمبر کی پھر حفاظت بھی کی۔ کس طرح حفاظت کی؟ رب تعالیٰ نے ان تالوں کو، ان دروازوں کو توڑ کے رکھ دیا اور رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ آج اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اگر یہ منصب، یہ انصاف ہمارے اندر بھی موجود ہو تو اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے اندر وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، رب کی حدودوں کو توڑتا ہے، رب تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ پیغمبر تو وہ پیغمبر تھے کہ جن کی زندگی بڑی شفاف ہوا کرتی تھی، جن کی زندگی بڑی پاکیزہ اور صاف تھی، اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کی قدریں تھی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی طرف لگائے اور اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم نے کسی چوک پہ کھڑے نہیں ہونا، کسی چوراہے پہ کھڑے نہیں ہونا اور لوگوں کی عزتوں کو نہیں کاٹنا، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا بھی مقام بن سکتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص جس کو عورت برائی کی دعوت دیتی ہے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ گندگی اپنے جسم کے اوپر لگاتا ہے، عورت پھینکتی ہے، نفرت کرتی ہے، اور وہ شخص جب مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اس گندگی کو کستوری کی خوشبوؤں میں بدل دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو صاف اور ستھرا کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ ذوالجلال کے حکموں کو مانیں گے، رب تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، اس میں رہ کے اپنی زندگی کو بسر کریں